نادى عليا مظهر العجائب وجدته عونا لك في النوائب كل هم وغم سيء جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان القوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کمی الکفر والطغیان نافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ضرور اس مقدس منبر کا وارث پاک لنگر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث خدا کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا بھی وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث حسن ولی اللہ کا وارث حسین کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث سامرہ کا وارث سلطان زمین و زمن 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا ہوا ہے شہنشاہ معظم امام مہدی جل وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب ادبہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ آج کرو 4 مصروں سے ملنگ جی نے 4 مصرے پڑھ کے مجبور کر دیا کہ میں تقریر کا آغاز 4 مصروں سے بٹی میں خوشبوئی بہت زیادہ ہے میں ابھی آتے ہوئے بھائیوں کو کہہ رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کے کہیں بات کرنے سے پہلے بٹی اٹھا کے خوشبو سونگنا پھر اس خوشبو کے مطابق علم کی خوشبو ان کی جھولیوں میں ڈالتا یقین کیجئے میرا کسی پہ احسان نہیں نہ آج سے 14 سال پہلے کسی پہ احسان نہیں میرے مالک کا مجھ پہ احسان ہے اور شاید مجھے جتنی زندگی عطا کی گئی
شاید میں قرض پھر بھی اتار نہ سکوں. 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. زرخیز بٹی خوبصورت ذہن جن کو تیار کیا میرے بھائی نے. ماشاءاللہ یہ اکٹھ یہ گفت جو بیٹھے ہو یقیناً میرے بھائی کی محنت ہے. میں ان کے نام سے واقف تھا، ان کی زیارت آج ہوئی. ایسے لگا کہ جیسے ہم بڑے پرانے شناسائی ہیں. عرض کر رہا ہوں یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں. شکریہ حسن رضا بھائی کی کال کا آنا کہ آپ آئیں، اور پھر میرے بھائی کا کہنا کہ جی لازمی آئیں، اور ہمارا وہاں سے چل کے آنا ہم میں سے کسی کا کمال نہیں، احسان ہے اس ذات کا جس نے اپنا ذکر سنانے کے لیے مجھے وہاں سے بھیجا اور میں سننے کے لیے گھروں سے اکٹھا کیا. بہت شکریہ. عرض کر دو یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی جی کون جانے اس علی کو، ایک جملہ شروع میں عرض کرنے لگا ربائی کے دوران، کون جانے اس علی کو جس کا بابا ابو طالب ہے. سنتے آئے ہو، تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں. جناب طالب کی وجہ سے سرکار ابو طالب قرار پائے، مگر عرفا نے یہاں بات اور کی. عرفا فرماتے کائنات میں جو جہاں جہاں طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے. مگر طلب حق کی ہو، باطل کی طلب رکھنے والے کا باپ ابو طالب نہیں. طلب حق کی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا باپ ابو طالب ہے. جس کا باپ ہر طالب والے کا باپ ہے. علی کیا ہوگا. جتنی گفتگویں آج تک کتابوں میں، اظہار میں، گفتار میں ہو چکی امیر المومنین کے بارے میں اشر اشیر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. کون جانے علی کے فضائل کو. ایک چھوٹا سا منظر دکھانے لگا ہوں، پھر میں بات اپنی پوری پہنچا پاؤں گا. پاک رسول تشریف فرما چھوٹے سے حسین نانے کی گود میں بیٹھے ہیں. نانے اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں باپ اور بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے. اتنی دیر میں امیر المومنین تشریف لائے. حسین سے پوچھنے لگے پاک مصطفیٰ میرا لال آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا آپ کے بابا کی؟ آپ کی فضیلت یا آپ کی مہربانی آپ کی طرف سب آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا آپ کے بابا کی؟ آئیے آ رہے ہیں حسین گود میں. امام یہ بھی ہے، امام وہ بھی ہے. چھوٹا منصب نہیں امام. شاید امت کو سمجھ آ جائے امام کہتے کسے ہیں. ابھی تک امت کو آئی نہیں. نماز پڑھتے وقت کہتے ہیں پیچھے پیش امام. ہر آگے رہنے والے کو جو آگے کھڑا ہے مسجد میں وہ امام کہلاتا ہے، اور جو کائنات کے آگے ہو. بہت شکریہ. یہ بس آدھا گفتگو شروع ہو گئی. بیٹا آپ صاحب فضیلت زیادہ ہیں. اچھا یہ مسکراتے ہیں ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے، ورنہ ایسی باتیں گھر اختر کی گھر اختر میں رہتی ہیں. بے شک تھوڑے سے آپ کے ذہن تیار ہو گئے، کچھ میری مجالس ہو گئی، کچھ اور چیزیں بھی آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ پیش کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری کسی بات کی وجہ سے کوئی محب آل محمد شک میں چلا جائے، کیونکہ شک رجس ہے. بہت شکریہ. مہربانی منا. شک رجس ہے، اور رجس انما یرید اللہ، رجس اس گھر سے دور ہے. میں کہتا ہوں کوئی
بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے بہت کھل کے نہیں ابھی آغاز کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں مولا خیر سید بھی فرما رہے تھے شیوال کی مجلس سے، میں نے کہا بیٹھیں گے اس پہ بھی بات توجہ ہے. فضیلت آپ کی زیادہ یا آپ کے بابا کی؟ چھوٹا حسین اپنے جد کی گود میں بیٹھا ہے. اچھا حسین ایسا بتائیں آپ کے بابا کی کمالات کیا کیا ہیں، فضیلتیں کیا کیا ہیں؟ مولا حسین نے شروع کی. بابا میرا قسیم النار والجنہ، بابا میرا کائنات کے فیصلے کرنے والا، بابا میرے کا یہ مقام یا علی اس مردل پہ، یا علی اس مردل. شدید کم از کم 25 سرکار کے خوبصورت فضیلت والے جملے مولا حسین نے نانے کی گود میں بیٹھ کے کہے. دیکھیے گا من طرف آپ کے علاقے کے لوگ ہیں کوئی نئے نہیں دیکھنے میں طرف ہے 25 کم از کم جو صاحب کتاب نے لکھے ہیں، یا علی کی یہ شان، یا علی کی یہ شان، یا علی کی یہ شان. آگے فرمانے لگے حسین بیٹا جتنے آپ نے فضیلت والے جملے اپنے بابا کے کہے نا، یہ عشر عشیر بھی نہیں. بات میں پہلی نہیں بولی، جتنے آپ نے جملے کہے آپ کی بابا کی فضیلت میں یہ عشر عشیر نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. آپ کے بابا کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. اب مسکرا کے حسین نے نانے کی گود میں انگڑائی. سرکار انگڑائی لے کے فرماتے ہیں نانا بالکل ایسے ہی ہوگا، عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے میں بابا سے زیادہ صاحب فضیلت ہوں. بابا قریب آئیے، یا علی قریب آئے. وجہ فضیلت نانا بابا وجہ فضیلت یہ ہے میرے باپ جیسا باپ میرے بابا کا بھی نہیں. مسکراہٹ کی باتیں میں مہربانی سے میری والدہ جیسی والدہ میرے بابا کی بھی نہیں، میرے نانا جیسا نانا میرے باپ کا بھی نہیں. اب یہاں پاک رسول نے ماتھا چوم کے فرماتے ہیں آپ کی فضیلت ہمیشہ قائم رہے. وجہ ہے علی کو جاننے کے لیے کم از کم اللہ ہونا پڑتا ہے. بہت شکریہ. یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، بات بھولی تو نہیں بات. یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں. یا علی کہہ کے جب ہم قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، رستے خود ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں. ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں. ہاں ملیں گی ضرور جب لال آئے گا. اچھا جی چھوٹی سی بات عرض کرتا ہے، علم کتنے حروف مشتمل ہے جی؟ بہت شکریہ. جس نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں. 27 حرف ٹوٹل علم کے 27 حرف ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور آپ کے سرکار سے لے کر عسکری بادشاہ تک، 11ویں لال ولایت تک ہر کوئی یہی فرماتے ہوئے نظر آئے علم 27 حروف، علم 27 حروف. ظاہر کتنے ہوئے؟ فرمایا 2. چلیے یہ بھی بڑی ایک اہم بہت اہم بات ہے. ظاہری نہیں ہوئے علم، 2 حرف ظاہر ہوئے. 2 حرفوں کا بھی یہ حال ہے کہ آج صاحبان علم کی سوچیں آپس میں نہیں ملتی. ابھی تو 25 ظاہر نہیں ہوئے. میں نے 11 سے عرض کیا تخیل میں شاعر بھی باتیں کرتا ہے. میں نے بھی ایک دن عرض کیا آقا کیا ہو جاتا آپ بھی 25 پورے ظاہر کر دیتے تھا. فرمایا عقلیں کامل نہیں تھی. مولا کیا علم اسی طرح نامکمل رہے گا 2 حرفوں کے ساتھ؟ فرمایا نہیں،
جب ہمارا لخت جگر آئے گا، جب ہمارا فرزند آئے گا، پورے 27 حروف کا علم سر پر دست شفقت پھیر کے ظاہر کیا جائے گا۔ علم ظاہری نہیں ہوا، صرف 25 حرف چھپے ہیں، 2 ظاہر ہوئے ہیں۔ اب علم ظاہر نہیں ہوا، علم کے مالک کیسے ظاہر ہو گئے؟ اس لیے میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم قائم کو کئی وجوہات سے بلاتے ہیں، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے کوئی بندے یہ بھی اکثر شریک ہو کہ میں پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مارکیٹ سمجھ لیں، دنیا سمجھ لیں، جگہ جگہ سمجھ لیں، سرکار کی کریمی سے میں نکلا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ ٹائم کو درمیان میں لے آئے ہیں، بس سب کچھ علی ہے۔ 99% مخلوق خدا مثبت قوت قبروں میں لے کے جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مثبت قوت قبروں میں لے کے جاتی ہے، جہاں بھی اظہار کیا بچپن تک مثبت ہوتی ہے، بچہ ہے معصوم ہے، مثبت قوت ہے، جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے منفی قوت ہے، ہر چیز میں منفی قوت ہے۔ ایک روحانی تھوڑی سی بات کرنے لگا، بچہ بچے سے لڑ پڑے، مثبت قوت ہوتی ہے، پھر کھیلنا شروع کر لیتے ہیں۔ جب منفی قوت آتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، بولتے نہیں۔ عورت کو بچہ دیکھے، ماں سمجھ کے دیکھتا ہے، مثبت قوت۔ دنیا کی ہر عورت کائنات کے کسی بچے کو گود میں لینے سے گھبراتی نہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ اسلام پہ ہے، اس کے اندر مثبت فن ہے، یہ اس نگاہ سے مجھے دیکھے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی میں بات ہماری چلی گئی، بات بڑی دور چلی جائے گی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کیونکہ میں بھائی صاحب کے توسط سے آپ تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، حالانکہ انہوں نے مجھے کچھ فرمایا نہیں کہ کس بات بارے میں بات کرنی ہے، یہ بھی ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن جملہ دینا چاہتا ہوں۔ فائق شاہ جی فرماتے اس لیے کوئی زیادتی بھی کرے کچھ نہ کہنا، قائم نے آنا جو ہے۔ بہت شکریہ، سلام آئے گا، کیا بات ہے، بہت شکریہ، مہربانی سادہ، میرا کون بخاری خاندان، بہت شکریہ، مومنین سلام ہے۔ ایسے نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا منظر دکھا دوں، دنیا سے کوئی چلا گیا، وارث کھڑا ہو گیا کہ جنازہ پڑھوانے سے پہلے یا پڑھوانے کے بعد ایک چھوٹی سی عرض ہے، صفوں میں کھڑے ہو، یہ جو چلا گیا اس کو معاف کر دو، کہتے ہیں یا نہیں؟ بھئی اسی معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، بچپن سے دیکھتا ہے، اور جی معاف کر دیجئے گا، کوئی غلطی ہو معاف کر دیجئے گا۔ اب وہ مجبور ہے، اس کی طرف سے کوئی معافی مانگ رہے ہیں، سب تیار ہو گئے، معاف کر دو۔ بس یہی ناصر امام کی پہچان ہے، مرنے کے بعد معافی دی تو کیا دی، زندگی میں دو نا۔ بہت شکریہ، سلام ہے مہربانی ہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے، شکریہ صداقت محمدی۔ سانسوں کی ڈوری بند ہونے کے بعد معافی دی تو کیا دی، کہہ دو نا یار، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اب یہاں ناصر امام کی حقیقی پہچان بھی بتاتا ہے، شہنشاہ جو میں پڑھ بیٹھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے، اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ خالی الگ یا مولا آ جاؤ بے سود ہے، جب تک یہ طاقت نہ آئے کوئی زیادتی بھی کرے، معافی تو بڑی دور کی بات ہے۔ غازی قلم کے نیچے جا کے مولا کو کہے، مولا ہے یہ میرا برادر ایمانی، اس سے کوتاہی ہو گئی، اس کی طرف سے معافی میں مانگتا ہوں۔ جب تک یہ صفت خاصیت پیدا نہ ہو، مولا اس سے غلطی ہو گئی، یہ لگتا ہے ذہنی بیمار ہے۔ چلیے ٹی وی پہ بیٹھا ہے، البیٹ ٹی وی پہ ایک بندی نے سوال کیا، کہنے لگی آغا صاحب آپ ایک سوال کا جواب تو دیں۔ میں نے کہا جی بولیں، بہن آن لائن رکھا ہوگا، ریکارڈ میں ہوگا۔ کہنے لگی ایک ذاکرہ ہے ہماری انگلینڈ کی بڑی مشہور، مدرس میں کہتی ہے ادھر ادھر نہ دیکھنا، بار بار جب بندے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر کہہ جاتی ہے دل چاہتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک دوں۔ میرا سوال یہ ہے، عجیب عجیب سوال آتے تھے۔
ایک اور بھی سوال بتایا دیتا ہوں کہ بس آزاد یاد رکھیں گے، صرف یاد نہیں رکھنا بلکہ دل میں اتارنا ہے۔ کہنے لگے کیا یہ صف عذاب پہ بیٹھنے والے موالی کے جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے کیا یہ اس کے منافی نہیں؟ کوئی ذاکرہ ممبر پہ آ کے کہے تو میری طرف نہیں دیکھ رہے، دل کرتے تو میں اٹھا کے پھینک دوں، کیا اس کے مقام اور مرتبے کے منافی نہیں؟ اب جواب تو بہت بنتے تھے، یہ بھی بنتا تھا ہاں جی بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو صف پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، وہ ہمسایہ 14 ہوتا ہے۔ بنتے تھے جواب، 101 جواب ذہن میں سرکار نے عطا کیے، مگر نہیں، کیونکہ کیسے پتا چلے گا یہ ماننے والا کن کا ہے؟ یقین کیجیے آج بھی یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے، میں نے وہاں بیٹھ کے کہا میری بہن ہر چیز کو نیگیٹو مت لو، ہو سکتا ہے پڑھنے والی گھر سے ٹینشن میں آئی ہو سکتا ہے ذہنی بیمار ہو، آپ اس کے حق میں دعا کیجیے اور یقین کیجیے مجھے بعد میں پتا چلا وہ ذاکرہ بھی خوش ہو گئی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی بخاری صاحب کا نمبر چاہیے مجھے، میں اتنا مثبت جواب دے گئے یا تو مجھے چھوڑتے ہیں توجہ مثبت پر۔ ایک اور سوال آیا، سنتے جاؤ، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، اچھی نہ لگے اختلاف کا حق آپ کو ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بات آ گئی کیے بنا رہ نہیں سکوں گا۔ بندے نے سوال کیا قوم میں ایک نہر ہے جو خون سے بھری جائے گی، سید جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہاں بندہ کوئی کہے، بڑے سے بڑا عالم بھی کہے نہیں جی غلط ہے، معصوم کے فرمان کی منافی نہیں ہو سکتے۔ ایک مختصر سا جواب، یہ میں صرف مثال اس لیے سنا رہا ہوں، مولا کی قسم داد لینے کے لیے میں نکلتا نہیں، میرے لیے میرے مولا کی سب سے بڑی داد یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے ذکر کے قابل بنایا۔ شہرت وولت کے چکر یہ فضول ہیں، بڑے بڑے آئے کہاں رہ گئے؟ توجہ ہے؟ کہنے لگے جی قوم کی نہر خون سے بھری جائے گی، بتائیں کیا یہ حق ہے؟ میں نے کہا میری بہن، میں نے شریف اس وقت ایک جملہ ضرور کہا، میں نے کہا میں اس وقت اپنے وقت کے بادشاہ کو حاضر ناظر سمجھ کے میں ان سے معافی مانگ کے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پوری دنیا جہاں جہاں تک بات پہنچے سن لے، اس میں کوئی شک نہیں، جو مالک فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، مگر میں اس وقت مولا تیری پاک نالین کو ہاتھ لگا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں تیری ریت کو، ریت اگر اپنا رویہ بدل لو، اگر خیرات حق لے لو، میرا امام الامر ہے وہ بھی اپنا ارادہ بدل لے گا۔ اگر تم اپنے مزاج بدل لو، اپنے اندر متقیوں کی صفت لے آؤ۔ شریف یہ اجر رسالت پہ ٹاپک آیا ہوا امام المتقین، سید اس پہ بولے ہیں، 2 نشستیں ہوئی ہیں، آج ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی 2 نشستیں ہوئی ہیں اور میں وہ متقی کی تعریف کروں جو اہل سنت نے کہی، ورنہ علی بادشاہ نے متقین کے جو خطبہ دیا نہج البلاغہ میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے گا، ایک صحابی ہے ہمام جس کا نام ہے، جس نے علی بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا علی متقی کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے جو خطبہ دیا تھا کہ صاحب سرکار نے جو خطبہ دیا، خطبہ ختم ہوا ہمام مر گیا، پڑھ کے دیکھیے گا کتاب، سرکار صاحب یہ ہمام مر گیا، ختم ہوا، برداشت ہی نہیں کر سکا۔ امام المتقین، تو میں یہ کہنے لگا ہوں وہ بندہ جو متقی بننے نہیں بننے کی کوشش نہ کرے، اس کو علی بادشاہ کو امام المتقین کہنے کا کوئی حق نہیں، اس بندے کو یا علی کو امام المتقین کہنے کا نہیں۔ میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں جی، کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ متقی کی کم سے کم پہچان یہ ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور یہی بات جو میں پہلے کر گیا، اگر وہ سمجھ آگئی تو بات مل جائے گی، کوئی زیادتی بھی کرے چھوڑ دو، آنے والے نے آنا ہے، اور یہی وہ کمال ہے جو مایوسی سے بچاتا ہے، یہی وہ کمال ہے۔ یہ تھوڑا سا باریک جملہ تھا،
شاید کسی کے ذہن میں اتر پایا ہو یا نہیں، بھائی آپ کو اس کی انشاءاللہ اس کی تشریح کر کے مزید اس پہ کھل کے بتائیں گے۔ متقی کم از کم جو مالک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مثلا مثال ایک اور دیتا جاؤ، کھانے کو لنگر کی کمی ہے، چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، حالانکہ متقی شکر کرتا ہے، پھر بھی اگر گھر کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو پورا مہینہ کھانی پڑ جائے چٹنی سے روٹی، پھر بھی اس کو مالک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، شکر ادا کرنا ہے اس کو اس بات کا، چلو کچھ تو ہوا، 4 انگلیوں کے نیچے اس کو تو پتہ ہی نہیں آ کیا رہا، پھر بھی مالک کا احسان ہے، کچھ تو اندر گیا، کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا، یہ دن چل رہے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا جب کسی محب مومن نے مولا کو کہا مولا مجھے بھوک لگی ہے، خدا کی قسم کتابوں میں بھائی جی یہ نہیں لکھا کہ سرکار عصا ماریں گے موسیٰ کا پتھر پہ ننگر نکلے گا، نہیں، سرکار نوکر کو کہیں گے یہ عصا ہے، جو چاہے جس پتھر پہ مار تجھے مل جائے گا، جس پتھر پہ مار تجھے مل جائے گا۔ متقی کی پہچان ہے مایوس نہیں ہوتا۔ چلیے ایک اور بڑی کمال انہوں نے پہچان لکھی ہے، بھائی فیکچری کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جس کی عبادت میں خلوص ہو۔ 4 مصرے ہیں ابھی کوئی مکمل نہیں کی ہے، خلوص ہو، خلوص کیا ہوتا ہے بتاتا جاؤں یا بس اتنا کافی؟ اچھا بسم اللہ، ملنگ آپ نے مجھے کہا، میں سلام کر رہا تھا لمحات کو بھائی کے ساتھ، آپ نے کہا 2 سید و دعا مانگنا، یقین کر ملنگ اگر تو میری باتیں سمجھ گیا تو خود دعا بن جائے گا۔ پہلی بات تو جو منہ سے نکالے گا اس کا تیری بات کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ دوسری بات گھبرانا، آج تو نے کہہ دیا گھبرانا، غور کر کہیں غلطی ہو چکی ہے، اکیلا بیٹھ، یہ صرف تیرے نہیں تیرے ذریعے میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، اکیلا بیٹھ غازی قلم کے نیچے، مولا یہ جو وقت آیا ہے پریشانی ہے، یقیناً میرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے، غازی عباس تیرے در پہ آیا ہوا خالی نہیں جاتا، آقا مجھے یہاں سے نکال، میں معافی مانگتا ہوں، امید ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بھی نہ ہو غازی کے علم کے نیچے چراغ جل رہا، اس کا تیل اٹھا، اتنی بڑی بیماری ہے، یقین اتنا کرنا جتنا ڈاکٹر کی ڈسپرین پہ ہوتا ہے، تیل لگا دینا معاملہ بہترین ہو جائے گا، اتنا کافی ہے، یہ آگے بتاؤں؟ مولا کی قسم میں تینوں کی دسا یہ ولایت نے گلا کر رہے نا، میں نے کی کرا مجبور یہ مثبت گل کرنی ہے، منفی کرنی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہنے لگا جو ولایت کی باتیں کرتے ہیں کم از کم ان کا یقین ڈاکٹر پہ نہیں ہونا چاہیے، غازی پہ ہونا چاہیے۔ سید بھائی ایسا نہیں، یقین کی منزل کا نام نہیں ولایت، باتوں سے ہوتی ہے نہیں، آگے چلیں، پریشان نہیں ہونا، کرم ہوگا، خیر ہوگی، بڑی ہستی بیٹھے ہیں، ان سے سادات بیٹھے ہیں، کتنے بخاری خون بیٹھے ہیں، محمد جلال الدین بادشاہ کی کمال ہی بہت بڑے ہیں، یہ سرپوش کا کمال ہے، آج نقلی البخاری خاندان جن کے وہ مورے سے آلہ ہیں، پوری دنیا میں دین حق پھیلانے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اب سرکار پہ بات ہو گئی تو بات کہیں دور چلی جائے گی، میں اپنی بات پہ واپس ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، میں نے خود بند کروائے، آپ تشریف رکھیے، توجہ ہے جی؟ طبیعت میں گھبراہٹ پن تو نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اپنی گفتگو میں توجہ چاہوں گا، شاباش، سلام متقین، عبادت میں خلوص ہو، متقی جس کی عبادت میں خلوص ہو وہ متقی، اور جو متقی ہے
اس کے امام کا نام ہے امام المتقی۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ شاید یہ سمجھے بھی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر پوری دنیا عبادت کرتی ہے، ہر بندے کے تو عبادت میں خلوص ہے۔ نہیں، خلوص دیکھنا ہو تو اپنے گھروں میں موجود ہر والد اپنی اولاد سے کیے گئے محبت والے رویے سے دیکھے۔ دھوپ، گرمی، سردی، چھاؤں، مجبوری، مشکل ڈھونڈ کے اولاد کے لیے لاتا ہے۔ کوئی باپ ابھی تک مجھے یہ لکھ دینے پہ تیار نہیں۔ آج پھر میں کہنے لگا ہوں ٹیبا سادہ رنگپور مظفر کر کے غیور موانیہ نے حیدر کرار، کوئی باپ مجھے لکھ کے دے جس کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں، کیا یہ بڑا ہو کر میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا؟ کوئی تیار نہیں۔ کہتے بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، گھر رہنے دیتے بھی ہیں یا نہیں، بس یہی خلوص ہے۔ محبت کہتی ہے کرتے جاؤ، نہیں اثر بھائی، محبت کہتی ہے کرتے جاؤ۔ محبت کہتی ہے یہ نہ دیکھو کیا کرے گا، محبت کہتی ہے یہ نہ دیکھو نتیجہ کیا ملے گا، محبت کہتی ہے بس ٹھیک ہے یہ خیر سے رہے، لڑ جھگڑ کے ٹماٹر بھی لینے پڑے لڑ جھگڑ کے، گوشت بھی لینا پڑے تو صاف ستھرا۔ محبت کہتی ہے کوئی بات نہیں، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، کیوں پیار جو ہے دے گا کیا، کوئی بات نہیں، پیار یہ ہے خلوص ہے۔ اور انگلش میں خلوص کو کہتے ہیں انکنڈیشنل، نتیجہ نہیں چاہیے۔ آؤ میں تمہیں متقی دکھاؤں۔ علی بادشاہ کے سب سے پہلے سامنے چلنے پھرنے والے متقی کا نام سلمان ہے۔ بہت شکریہ سادات، مہربانی پرگٹ صاحب، مہربانی بات جو بولے، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے متقی کا نام سلمان ہے۔ سلمان سے کتنی دفعہ پوچھا، سلمان تو نے در پہ ڈیوٹی دی؟ عرض کرتا ہے آقا میں نے کہاں دی، آپ نے زندہ رکھا۔ بہت شکریہ آقا، میں آپ کی برکت سے، ہو سکتا ہے میرے اس بات پہ کسی کا عقیدہ نہ جڑے، کوئی پریشان ہو جائے یہ مولا کیسے زندہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا ذہن ہے پریشان، ہو سکتا ہے پریشان نہیں ہونا۔ چلو مولا زندہ نہیں رکھتے، مولا کی برکت سے تو بندے زندہ رہتے ہیں۔ جی گھبراہٹ کا شکار نہیں، مولا کیسے رکھتے ہیں، ورنہ ذہن میں رکھیے گا شیطان اس بیماری کا نام ہے جس کو چاہے جب چاہے دبوچ لے۔ آج بھی نماز میں کہتے ہیں اللہ مان میں نے شر شیطان، میں نے شر شیطان۔ اس کا مطلب امام ہوتا ہی وہ ہے جو شیطان کو تیرے قریب نہ آنے، تجھے مرنے نہ دے، ورنہ تو ہلاکت کی موت مر جائے گا۔ سب سے پہلے متقی کا نام سلمان ہے۔ کیا درجے پہ فائز ہے، سلمان کچھ مانگ، اگر آپ کی پہلے تھوڑی کریمی ہے، سلمان تھا نہیں آپ نے بنایا، اگر آپ کی اس سے بڑی کریمی، اگر آپ نے منہ بنا دیا۔ ہاں سلمان کچھ تو مانگ، کرنا سوال، تو نماز پڑھتا ہے، ہم سے ہمیں ہی مانگتا ہے۔ نہیں بندے تھک گئے شادی کی بات ہے، میں تو اشاروں میں گزرنا چاہ رہا تھا، تو روتے رکھتا ہے، ہم سے ہم کو ہی مانگتا ہے، ہمیں ہی مانگتا ہے، ہمیں ہی مانگتا ہے، ہم سے کچھ تو مانگ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پہلے کریمی کی، مجھے اپنے پاس بلایا، پھر نام ادا کیا، سلمان بنایا، پھر منہ بنایا۔ آقا میرے اوپر تھوڑے احسان ہے آپ کے، آقا آپ نے اس سے بھی بڑھ کے جو مجھ پہ کرم کیا، مجھے قائم کے لشکر کا کمانڈر بنایا۔ میں تو آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، مانگیں کیا؟ مانگے تو وہ اللہ اکبر، میں تو ابھی بدلے نہیں اتار سکتا۔ آپ کی شفقتیں تھوڑی ہیں، متقی ہے۔ بار بار جب فرمایا نا کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھے کا جملہ کہا اس نے، ایک بار سادات جملہ اگر دل میں بیٹھ گیا تو پھر کمال زندگی کا رخ مڑ جائے گا۔ کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مالک مل جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا آپ کی توہین ہے۔
آپ کے ہوتے ہوئے، کریم مولا کے ہوتے ہوئے، شفیق مولا کے ہوتے ہوئے، رحیم مولا کے ہوتے ہوئے میں کچھ مانگوں نہ؟ خلوص، 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 کیا کمال خلوص ہے۔ جس دہلیز پہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے یہ، سادات المومنین کی سادات، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے واجب الاسلام قابل قدر مومنین موالیوں نے حیدر کرام، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دروازے پہ بھی کھڑا ہو آنکھ بھی نہ اٹھائے۔ ارے بھئی جس امام المتقین کا جملہ شاید دیکھئے گا، جس امام المتقین کا پہلا متقی اس دہلیز کا آنکھ اٹھا کے نظارہ ہی نہیں کرتا، آج کا بندہ اٹھ کے اندر کیسے گھس آتا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ دہلیز کراس کر جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنی بیٹیاں، اتنی بیٹیاں، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، نہ گھر کی بات گھر والوں کے پاس رہنے دو۔ گھر والے جس دن امیر کائنات نے 40 بندوں سے وعدہ کر کے کھانا پسند فرمایا تھا نا، بھئی 5 سیر جاؤ لکھ گئے ہیں علماء، علی بادشاہ کی پوری زندگی 5 سیر، 5 کلو، اس سے زیادہ میں نے پڑھا ہی نہیں، پوری زندگی علی نے 5 کلو جاؤ کھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کھا۔ یہ بھی محققین متفق کا فیصلہ لے گئے، ورنہ حقیقت اس سے آگے ہے۔ ضرور بیان کروں گا، ذرا ذہن تیار ہو جائے، میں ضرور عرض کروں گا۔ 40 بندوں سے وعدہ کر بیٹھا تھا، 40 کے گھر درود پڑھیں گے۔ میں کل بھی پڑھ گیا، بس تھوڑا سا آئے جو آئیں اتنی دور سے پیغام تو پورا دے دیں۔ مہربانی، شکریہ۔ ورنہ جب بھی سید آپ نے مجھے بلانا ہے یا جہاں جہاں کے لیے بلانا ہے، آگے یہ بتا دیجئے گا، ٹائم کھلا چاہیے۔ ہاں یہ بڑا ضروری ہے، بڑی جگہوں پہ بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں تو بابا نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ میں تو آج کل یہ تقریباً 3 سال سے شروع کیا، جس نے مجھے مجلس پڑھانی ہے لاہور آ کے دعوت ہے کہ میں نے کسی سے جا کے اتنے نام اپنی مرضی، اس لیے تاکہ میں جس درد کو لے کے گیا ہوں وہ درد پورا پہنچا پاؤں۔ اور ماشاءاللہ ہو رہی ہے مجالس، پڑھو کتنے توجہ ہے۔ 40 بندوں سے وعدہ کر بیٹھا، 40 کے 40 فخر کر کے کہتے آج تو علی میرے گھر تھا، وہ کہتا ہے آج علی میرے گھر تھا، وہ کہتا ہے پہلے متقی کی بات سنانی ہے، وہ کہتا تھا نہیں علی میرے گھر تھا، وہ کہتا نہیں 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 میرے گھر، وہ کہتا نہیں یار تو کیا کہتا میرے گھر، اسی میرے 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 میں ان کا مل گیا، وہ متقی صاحب مل گئے۔ میں نے کہا کیا میرے میرے لگائے؟ میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ کہتا علی میرے گھر تھا، یہ علی تو میرے گھر تھے، وہ کہتا نہیں نہیں یہ بھی کیسے کہہ رہے علی میرے گھر تھے، تو بتا سلمان، مسکرا کے کہتے میں تو ابھی تمہیں سن رہا ہوں، بتانا یہ علی کہاں تھے؟ ہاں تم 40 جگہوں پہ برداشت نہیں کرتے، میں نے بتا دیا۔ میرا دل مانتا ہے یا محرک چھوٹی سی چھپا گیا بات کو، میرا دل مانتا ہے سلمان کے اندر سے یہ بات ضرور نکلی ہوگی۔ ارمان ہے، افسوس ہے تم پر، تم علی کے 40 جگہ جانے پر گھبرا رہے ہو، اس شیطان کے جگہ جگہ جانے سے تو پریشان نہیں ہوتے جو پوری کائنات میں ایک وقت میں بہلا سکتا ہے۔ سید میں آپ کی محبت کو دیکھتے ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہی روک کے، جناب سلمان کی بات میں کرتا ہوں۔ شجی ہر 3 منٹ بعد میں نے کیلکولیشن کی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یار کیلکولیشن کرو، حساب لگاؤ، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، کتنے کتنے منٹ کے فرق سے 24 گھنٹے میں ہر 3 منٹ بعد کسی نہ کسی ملک میں اذان بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہوتی ہے۔
اور الحمدللہ کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں جہاں محب آل محمد نہ ہو. اللہ اکبر. شریف بات آ رہی ہے کر دوں. اب بھی محب جن کی برکت سے نظام دنیا چل رہا ہے. مولا کی برکت بہت اعلیٰ ہے. 18,000 عالم کا وارث ہے. یہ ایک عالم میں بیٹھے ہو. میں نے کہا میں کھولوں گا آہستہ آہستہ, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ذہن تیار ہو جائیں. بس میں بات جو کرنے لگا ہوں 3 منٹ بعد اذان ہوتی ہے. موالیان حیدر کرار نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد لازم ہے مولا کو سلام کرتے ہیں. اور کمال ایسا ہے نماز کا آغاز تکبیرۃ الاحرام سے ہوتا ہے اور اختتام قائم کو سلام سے ہوتا ہے. میں نہیں آپ کی خدمت پہ. آغاز تکبیرۃ الاحرام سے ہوتا ہے. ایسے پیچھے چلے جائیں. آغاز نیت سے ہوتا ہے, اختتام نیت صابرین سے ہوتا ہے. سارے سلام پڑھتے پڑھتے آخر میں کیا سلام پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا شریک القرآن. ایسے ہے السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا کامی الکفر والطغیان, السلام علیکم یا دافع الظلم. پہلے سرکار کا مقام ہے کون جس کو سلام کر رہے ہیں. پھر ہے کون جو اس وقت ایمان کا اظہار ہے, جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے کون. پھر وہ کون ہے جس نے آنا ہے ظلم کو مٹانا ہے. سارے سلام کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب. یاد رکھیے گا یہ جو دنیا میں صاحب سوپ بنے پھرتے ہیں نا, کائنات میں پوری روح زمین پر ایک صاحب ہوتا ہے. صاحب ایک ہوتا ہے, واحد ہے صاحب. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے بھائی, قبول کیجئے گا. میں اس پہ بھی بات کروں گا. عصر کیا ہے اور زمان کیا ہے. عصر زمان نہیں ہے, عصر والزمان. واو آ جائے تو اور ہو جاتی ہے. آخر میں کہتے ہیں اللہمان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر شیطان. ایسے ہے. ایک تھوڑی سی قائم کی شان بتانے, علی کے علی بیٹے کی شان تھوڑی سی بتانے. کوشش کی تھی کہ زمین بوس نہ ہو. بزرگوں واجب الاحترام کافی دیر کے انتظار, بزرگ بھی تشریف فرما ہے. امید ہے جملہ نہیں بھولے گا. بچوں کو بھول جائے تو ان کو یاد کرانا ہے. فائدہ کیا ہوگا وہ بھی آگے بتاتا ہوں. کیا کہتے ہو اللہ مان بچا. ہم نے پاکستان میں ابھی 1 گھنٹے بعد نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے اللہ مان کہہ کے ہم سو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد کسی اور ملک نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, وہ اللہ مان کہے گا. آدھی رات کو کوئی اور ملک, پھر اس کے بعد کوئی اور ملک, پھر امریکہ کا جو دن ہو جاتا ہے. پھر کسی نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, کسی نے ظہر کی پڑھنی ہے, کسی نے مغرب کی پڑھنی ہے, کسی نے عشاء کی پڑھنی ہے. ایسے ہے کسی نے عصر کی پڑھنی ہے. سب نے نماز, سب نے کہنا اللہ مان اللہ مان اللہ مان. میں اور تو سو جاتے ہیں. جس کو نیند نہ آئے اسے مہدی کہتے ہیں. اللہ اکبر. بہت شکریہ آپ کے پاس دادا, کیا بات ہے. محمد کی عزت و عظمت پر بلند تر سلام. شریف نماز پڑھی نا, نماز پڑھنے کے بعد ہم نے تو آرام کر لیا, اپنے کاموں میں لگ گئے. ایسے ہے نا وہ بھائی بندے کائنات کے چپے چپے پہ نمازیں پڑھ کے سرکار کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان, بچائیے بچائیے بچائیے. اب نہ بچائے اولاد آل محمد ہی نے. اور اگر کوئی بچانے کی ریکویسٹ کر کے بھی نہ بچے, وہ بھی یہ ذہن میں رکھے اس نے بچنے کا کہا ہی نہیں تھا. طوطے والی رٹ تھی, جس طرح طوطے کو کوئی بات یاد کرا دی جائے, وہ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی وہی رٹ لگاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے, کہہ کس کو رہا ہے. سرکار کو کہا بچائیے بچائیے بچائیے, اور آگے سے وہ نہ بچائے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی.
चंद बंदे खामोश बैठे हैं, कौन अर्ज भी करता जाओ, ये इतना ही काफी समझोगे। वक्त काफी हो गया, फिर अर्ज करूंगा, इस पे भी काफी गुफ्तगू हो सकती है। अख्तियार ईमान तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा बुजुर्गों याद रखना, नौजवानों को याद दिलाना, इसलिए कि सिर्फ मुसल्ले पे ठीक ठाक साफ सुथरा शफाफ रहने की जरूरत नहीं, बल्कि 24 घंटे हर वक्त कैमरा फिट है, हर वक्त सरकार देख रहे हैं, आपको वॉच किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, ये उसकी करीमी है। फिर मौका देता है, फिर शफकत करता है, फिर इनायत करता है। यकीन कीजिए, वरना कोई बंदा अभी यहाँ नाली में गिर जाए, सारे कपड़े बचाओगे, वो बंदा गिर गया, कोई होंगे बेचारे अच्छे या उनको करीबी होंगे, वो कहेंगे निकालो तो सही है, वरना सारे कपड़े बचा के दूर चले जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त जिन गुनाहों में घिरी है, करीम है महदी, घिरे लोगों को भी कहता है आओ मैं इंतजार में हूं। फिर भी इनायत करता है, फिर भी शफकत करता है, शफीक है ना। अल्लाह अकबर। कहीं ये क्राइटेरिया नहीं है मौला नेकोकारों से मिलते हैं या नेकोकारों पे निगाह करते हैं, गुनहगारों पे नहीं। हमेशा करम आईसीयू के मरीज पे होता है, पूरे हॉस्पिटल की निगाह उस पे होती है, तो पता होता है ये ज्यादा बीमार है, ये तवज्जो इसको ज्यादा चाहिए। शर्त इतनी है कि बंदा अपने आप को मैं खान चौधरी मलिक माजरत के साथ मैं जुमला कहने लगा हूँ, बाकी कौमें नाराज ना हो जाए, सैयद भी नहीं समझो जब तक उधर से करम ना आए, कोई कमाल नहीं है, यकीन नहीं है, बहुत पीछे चले गए। इसी मैंने हमें तबाह कर, रात के खिताब में मैंने यही गुजारिश की है। मैंने कहा किसी आरिफ बस्ती से जब पूछा गया इमाम की मुलाकात क्यों नहीं होती, उन्होंने कहा 70,000 पर्दे नेकियों के, 70,000 पर्दे गुनाहों के। उनसे कहा गया नेकियों के पर्दे तो समझ नहीं आते, गुनाहों के समझ आते हैं, कोई खता करते हैं पर्दा बन जाता है, गुनाह करते हैं पर्दा बन जाता है, नेकियों के पर्दे फरमाने लगे नेकियों के पर्दे ये हैं, मैंने मजलिस सुनी, मैंने मजलिस पढ़ाई, मैंने लंगर खाया, मैंने लंगर खिलाया, मैंने उसकी खिदमत की, मैंने उसकी मदद की, मैंने उस पर रहम किया, मैंने उस पर शफकत की। कहने लगे ये सारे पर्दे हैं। पूछा गया क्यों बाबा, ये सारे काम अच्छे नहीं? कहा अच्छे हैं मगर पर्दे हैं, इसलिए कि तुम कहते हो मैंने किया, मैंने किया, मैं उनसे पूछा गया फिर क्या कहे, उन्होंने फरमाया कहो मैंने नहीं किया, उसने तौफीक बख्शा, उसका कर्म ना होता मैं कर नहीं सकता था, करने जोगा मैं कोई नहीं सी। तवज्जो है जी, ये पर्दे हम खुद बनाते हैं, वरना छोटे बच्चों का हंसना और रोना इमाम की मुस्कुराहट और गिरिए पे मुनहसर है। भाई से सुन बैठे होंगे आप, तवज्जो है। 40 घरों का खाना भूला तो नहीं? सलमान तुम बताया आईडी कहाँ थे? कहने लगे अब तो यकीन कर लो मैंने तुम्हें कह दिया, मान लो अली जा सकता है एक वक्त में 40 घर, एक वक्त में 40 घर अली जा सकता है। अब एक बात करने लगा हूँ, सलमान की बात के बाद अगली बात जो बहुत अहम है, जो इस वक्त की मुनासबत से है। अक्सर सवाल होता है, चूंकि सारे माशाल्लाह मुंतज़रीन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो, अक्सर सवाल होता है टाइम एक वक्त में इतनी जगहों पे कैसे पहुंचेंगे? जब ये कहा जाता है ये सारी दुनिया की जुल्तना इमाम के इंतजार में है, कहते ये कैसे हो सकता है? हर जुल्तना पे बैठे अल्लाह है कोई। अब पहले सलमान का जवाब सुन लो, फिर अगली बात सुन लेना, और फिर उसके बाद मैं 6-4 मिसरे और 2 जुमले मसाइल पर फिर इजाजत चाहूंगा। आज इतना काफी समझिएगा। सलमान कहते तुम मुझसे पूछते हो 40 घरों में था या नहीं? जिस वक्त तुम कहते हो अली हमारे घर था, उस वक्त मेरे मुताबिक अली फर्श पे था ही नहीं। अली इब्न अब्बास आया,
بات آ گئی اور سنیے ابن عباس آیا امیر المومنین کے سامنے ان کی نالائیاں تھی جوتا سرکار کا جوتا جگہ جگہ سے پیبند تھا جگہ کون سمجھے علی کون ہے جگہ جگہ سے پیبند لگے تھے سرکار ابن عباس کو دیکھے فرماتے ابن عباس تیری نظر میں جوتے کی قیمت کیا ہوگی مولا اسے کون خریدتا ہے جوئی کہنا کون خریدتا ہے سرکار فرمانے لگے ابن عباس تو کیا جانے پوری خدائی بھی اس جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہنا امام کس طرح پوری دنیا کے زلزلوں پہ بیٹھیں گے کہنا ہمارا بھائی یہ کہا تھا وہ یہ بتا کے گیا ہے آئندہ شیطان کو آنے کے لیے گھر میں گھسنے کے لیے دروازہ بند کر دیا کرو میں نہیں سمجھ دروازے بند کر دیا کرو شیطان آ نہ جائے کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے شیطان تو دروازوں کا محتاج نہیں جب کہنا شیطان دروازوں کا محتاج نہیں پھر اس کو بتانا میرا امام تیرا امام جس کو تو کہتا ہے اللہ مان جو تیرے 15 شعبان کو لکھے گئے عریضوں کو کائنات کے چپے چپے سے پتہ ہے اس کے نوکر کو کہاں رکھے ہیں اگر وہ اس چیز پہ قادر ہے گھبرانا ہر زلزلہ پہ بھی بیٹھے گا آپ کی کیا بات ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت حوصلہ افزائی غور فرمایا آپ نے امید کرتا ہوں یہ جملے صرف واہ واہ کی نظر نہیں ہوں گے آپ کے دلوں میں جگہ بنائیں گے کیونکہ واہ واہ غدیر پہ بھی ہوا تھا علی کو سمجھا کسی نے نہیں تھا آج بھی علی کے ذکر پہ واہ واہ ہو رہے علی کے ذکر کو سمجھ نہیں پائے دعائیں یقیناً سید نے آپ سب کو بتایا ہوگا پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ اسی طرح پڑھتے ہیں حدیث کی ساتھ دعائیں کمیل جس طرح ہمارے لیے باعث برکت ہے دعائیں عہد وہ دعا ہے جو بقا کی دعا ہے کائنات کی سچی ماں کے سچے بیٹے نے محبان آل محمد کو دعائیں عہد کی تعلیم فرمائی لیکن سب وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو کم از کم 40 دن روزانہ نماز صبح کے بعد سرکار فرماتے ہیں اگر وہ پڑھ لے میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ بندہ دنیا سے چلا بھی گیا سارے حاضر میت کہہ کے دفنائیں گے مگر ہمارا قائم اس کی قبر پہ آئے گا وہ دعا ہے ایک محب آل محمد نے چھپوائی ہے کیلنڈر کی شکل میں ہے چھوٹے کتابچے کی بھی شکل میں ہے کہ جیب میں رہے دونوں صورتوں میں موجود ہیں ہم بھائی کو دے کے جائیں گے بھائی آپ دیجیے گا انہی کو جو پڑھے جو گھر لگا دیں ان کو معذرت کہہ دیجیے گا پڑھیں مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں آپ نے مردوں کو یاد دلانے آپ نے پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنی زبان میں پتہ تو چلے مولا کہلوانا کیا چاہتے ہیں ہمارا عہد کیا ہے ہمارا مولا کے ساتھ عہد کیا ہے کیونکہ عربی پڑھ پڑھ کے ابھی تک ہمیں بسم اللہ کی بے سمجھ نہیں آئی اگر بے سمجھ آ جاتی علی پہ جھگڑا ختم ہو جاتا ترجمہ بہت ضروری ہے وہ آپ کو جتنی چاہیے ماشاءاللہ کافی چھپی ہیں بھائی کو دے کے جائیں گے توجہ ہے بس اتنا ہی کافی سمجھیے گا صاحب و زمان آپ کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار جتنے پریشان حال ہو مولا تم سب کی پریشانیاں اس لیے دور کرے تاکہ تم بھی اپنے آقا کے ظہور کی راہ ہموار کرو ہر بندے پہ واجب ہے اپنے مولا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے اگر ابراہیم کی آگ
کے لیے ایک پرندہ بجھانے کے لیے پانی چونچ میں لے کے نام وفاداروں میں لکھوا سکتا ہے. خدا را ایک دوسرے کی عیب اور برائیاں نہ دیکھو, وقت ضائع مت کرو, بہت ہو گیا, چھوڑو ان چیزوں کو. اگر یوں ہی کرتے رہے نا پھر زندگی کے کسی موڑ میں پریشان ہو کے مولا کو کہو گے یہ پریشانی, معافی دے دے, یہ گناہ, ورنہ متقی کی تعریف شادی سنو. اور میں بات آگے چلاؤں, بات میں بہت کر گیا. متقی اسے کہتے ہیں جو زندگی میں گناہ کر کے امام سے معافی نہ مانگے. متقی اسے کہتے ہیں جو قدم قدم پہ کہے تیرا شکر. ان کا امام ہے امام المتقی. کتنا مظلوم ہے علی. بس ذاکر صاحب دو تشریف فرمائیں, بھائیوں نے پڑھنا ہے, کوشش کیجئے گا مجمع ٹوٹنے نہ پائے, تشریف فرمائیں یہ بھی پڑھ پائیں. کتنا مظلوم ہے یار. آج بھی زواب اس بات کی گواہی دیں گے. آج بھی نجف میں علی کی مزار پہ ایک جملہ لکھا ہے, السلام علیکہ یا اول المظلوم. یہ جملہ لکھا ہے. کتنا بڑا مظلوم ہے. اول تین قاتل تاریخ نے لکھے آئے علی کو شہید کرنے کے. پہلے قاتل کا نام شبیب, دوسرے کا نام وردان, تیسرا یہ ابن ملجم ہے. جب چلے نا گھر اختر سے, اس بات کو میں سے نہیں سمجھا پاؤں گا, شہزادی کی زبانیں سناتا. واقعہ کربلا کے بعد علی کی علی بیٹی سے کچھ عورتوں نے آ کے 19 رمضان تعزیت کی تھی. شہزادی تھکی ہوئی شہزادی ہیں کربلا کی, اجڑی ہوئی شہزادی ہیں کربلا کی, لیکن آج چونکہ 19 رمضان ہے, شہزادی ہم افسوس کرنے آئے ہیں, تعزیت کرنے آئے ہیں. شہزادی ہماری تعزیت بھی قبول کر. ہمارا ایک سوال بھی ہے, بتاؤ شہزادی, ہم نے سنا ہے آپ کے بابا نے یہ شب جا کے گزاری تھی. ہم نے سنا ہے آپ کے بابا نے یہ شب بیٹیوں میں گزاری تھی. ہم نے سنا ہے آپ کے بابا نے یہ شب بیٹوں میں گزاری تھی. آقا زادی یہ شب کیسے گزری تھی؟ بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی 3 دفعہ کھڑی ہوئی, 3 دفعہ بیٹھی, رو کے فرماتی ہیں کیا بتاؤں یہ شب ہمارے لیے شب عاشور سے کم نہیں تھی. چھوٹی شب نہیں تھی, شب عاشور سے. شہزادی ہم سمجھے نہیں. فرماتی ہیں بابا کبھی آ کر بھائی حسن کا منہ چومتے, منہ چوم کے کہتے کتنے ظالم ہے وہ امت جو رسول اور علی کی بوسہ گاہ کا بھی حیا نہیں کرے. کبھی آ کے بھائی حسین کا گلا چومتے, پھر فرماتے کتنی رذیل ہے وہ امت جو رسول اور علی کی بوسہ گاہ کا بھی احترام نہیں کرتے. فرماتے کبھی کبھی آ کے ہم بیٹیوں کے سر پہ پیار کرتے ہیں. یہاں تک میں نے لکھا ہے بیٹیوں کے ہاتھوں کو بھی چومتا رہا ہے علی. اچھا بی بی کسی نے روکا تھا؟ ہاں کوفے کی عورتوں روکا تھا. اس وقت جب بابا جانے لگے پوری کائنات نے گزارش کرنے کی کوشش کی تھی, یا علی آج گھر نماز پڑھیے, یا علی مسجد نہ جائیے, مگر ظاہری جو روکا تھا وہ بدخوں نے. شہزادی فرماتی ہے جو ہی چلے نا بدخوں نے اب آ کے دامن میں چونٹ ڈالے, یا علی آج نہ جائیے. کبھی دائیں آ جاتی, کبھی بائیں آ جاتی, کبھی آگے آ جاتی, پھر آگے اپنی زبان بے زبان سے عرض کرتی مولا آج نہ جائیے. یہاں تک ایک عارف نے لکھا ہے جاتا ہوا علی بدخوں کے درمیان بیٹھ گئے, بدخوں کے سر پہ شفقت کا ہار پھیر کے کہتے ہیں تمہارا بہت شکریہ علی, تمہارا شکر گزار ہے. میری بیٹیوں کی اپنی قسمت, بس دعا کرنا اللہ کرے ہمارا منتقم جلدی آئے. بس ایک
ایک منزل اور بڑھائے. اجازت چلو گا, میں بہت پڑھ گیا. روتے بھی رہو, کہتے بھی رہو, ہمارے آنسو اس قابل تو نہیں جو آپ کو پرسا اور بلند کرے. اگر قبول کر لیجئے تو احسان فرمائیے, صدیوں سے آپ کا گھر ویران ہے. ایک منزل آگے بڑھائیے. شبیب آیا جب مولا نے اللہ اکبر کہا, اس کے اندر کب کپاہٹ پیدا ہوئی. تلوار ننگی تھی, پیچھے گرا, تلوار اندر پہ وسط ہو گئی, فنار ہو گیا. جو مولا رکوع میں گئے وردان آیا, تلوار لہراتا ہوا آیا. پتہ نہیں کیا ڈر ایسا ہوا, ابھی قریب نہیں گیا تھا, پیچھے جا کے گرا. جو ہی یا علی سجدے میں گئے, ظالم نے کوئی ایسی ضرب لگائی. چلیے میں اتنے مسائل پڑھ نہیں سکتا, آپ نے دیکھا ہوگا میں اتنے مسائل نہیں پڑھ سکتا. قبولیت کے ٹائم میں بھائی حسن رضا لکھا ہے علماء اور عرفاء نے, علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے قرآن کے ورد کھل جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد